میرے شوہر کو اپنے والدین سے وراثت میں زرعی زمینیں ملی تھیں، اس لیے ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے اسی گاؤں میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی جہاں ان کی زمینیں تھیں۔ وہیں وہ کلینک بھی کرنے لگے۔ اس طرح سے زرعی زمینوں کی آمدنی کے علاوہ کلینک بھی اچھا چلنے لگا۔ وہ غریبوں کا اکثر مفت علاج کرتے اور بڑے زمینداروں سے پیسے لیتے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، بہن بھائی سارے شہر منتقل ہو چکے تھے، وہ سب شادی شدہ تھے۔ میری شادی ان سے 60 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ میں شادی ہو کر ان کے چھوٹے سے گاؤں میں گئی جہاں بجلی کی سہولت بھی نہیں تھی۔ وہ اندرون سندھ کا ایک گاؤں تھا۔ میں کراچی سے وہاں گئی تھی۔ شروع میں بڑی پریشانی ہوئی، پر میں اس کی عادی ہوتی گئی۔ وہاں زمیندارانہ ٹھاٹ باٹ تھے، لیکن جب ہمارے بچے ہوئے اور ان کی پڑھائی کا وقت آیا تو ہم ایک چھوٹے سے شہر میں منتقل ہوئے۔ شہر میں میرے شوہر کو ایک پرانا سا مکان سستے داموں میں مل گیا، جس کی مرمت وغیرہ کروا کر رنگ و روغن کیا گیا۔ اب وہ اس قابل ہو گیا کہ اس میں رہائش اختیار کی جائے۔ وہ گاؤں کی حویلی کی طرح بڑا تو نہیں تھا، لیکن کافی کشادہ تھا۔ گاؤں سے کھانا پکانے کے لیے ماسی سغرا اور ایک چھوٹا علی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ ہم نے نوکروں کی رہائش اوپر والے کمروں میں دی ہوئی تھی۔ ایک دن اوپر سے ماسی سغرا کے زور زور سے چیخنے کی آواز آنے لگی کہ بیوی دروازہ کھولو، علی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا ہے۔ علی سے ماسی سغرا کی نہیں بنتی تھی، وہ اکثر اسے اپنی شرارتوں کا نشانہ بناتا تھا، مگر اس وقت وہ سودلی نے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے مجھے ہی اوپر جانا پڑا۔ جب میں نے اوپر جا کے دروازہ چیک کیا تو کوئی کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے بہت زور لگایا لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ ماسی نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے، لیکن اندر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا تو میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور پھر جب دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ ماسی اسے بھی علی کی شرارت ہی سمجھ رہی تھی، میں نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی تو مجھے اس گھر کی فضا کچھ بھاری لگی تھی۔ میں بچپن سے ہی صوم صلات کی پابند تھی، اس لیے چاروں کھول آیت الکرسی اور منزل پڑھ کر گھر پر دم کرتی رہتی تھی۔ مجھے ڈر تو محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک انجانا سا احساس ہوتا تھا کہ گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ اسی دوران ماسی اسٹور میں چلی گئی، مگر چند منٹ بعد وہاں سے چیختی ہوئی آئی اور بولی، بیوی وہاں تو بہت بڑی بلا بیٹھی ہے۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ نہیں بیوی وہاں مت جائیں، وہ مجھے بھی روک رہی تھی، لیکن میں اسٹور کی طرف بڑھی اور جیسے ہی وہاں پہنچی میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ایک تو میں عورت تھی، اگر میری جگہ کوئی مرد بھی ہوتا تو وہ بہت ڈر جاتا۔ وہاں ایک بہت بڑا کالا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ پوری کوٹری کو گھیرا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ فوراً بند کر دیا۔ پھر میں نے زور سے کہا، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھول کر جھانکا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ماسی کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہا، دیکھو یہاں تو کوئی بھی نہیں، روشن دان سے کسی چیز کا سایہ آیا ہوگا، دیکھو رسی بھی لٹک رہی ہے۔ ماسی ڈرتے ڈرتے بولی، بیوی سایہ اتنا بڑا نہیں، یہ تو چھوٹا ہے، وہ تو بہت بڑا تھا اور اس کی آنکھیں لال لال اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دینے سے وہ غائب ہو گیا اور یقیناً یہی رہتا ہے۔ اچھا جب شام میں ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہ کسی کو بلا کر اچھی طرح چیک کروا لی، یہاں کوئی سراغ وغیرہ تو نہیں ہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے کوٹری کو خالی کروا کر اچھی طرح چیک کروا لیا کہ وہاں کوئی سراغ وغیرہ تو نہیں، مگر وہاں کوئی سراغ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے دوبارہ پلاسٹر وغیرہ کروا دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو کوئی بھی یہاں ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں نہ رہیں۔ پھر اس موضوع پر میں نے ڈاکٹر صاحب سے تفصیل سے بات کی اور انہیں بتایا کہ یہاں غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہذا کوئی اور مکان ڈھونڈ لیں۔ انہوں نے مجھے عجیب جواب دیا اور کہا، تم پڑھی لکھے ہو کر ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہو اور جاہل والی بات کرتی ہو۔ یہ سن کر میں پھر خاموش ہو گئی۔
اور انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پہلے بھی یہاں میرے دوست رہتے تھے، انہوں نے تو کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ پھر تھوڑے دن بعد ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ ان دنوں تفریح کے ذرائع محدود ہوتے تھے، زمیندار یا تو شکار پر جاتے یا فلم دیکھنے سینما جاتے۔ ڈاکٹر صاحب فلم کے شوقین تھے، ہر نئی فلم سینما پر دوستوں کے ساتھ جا کر دیکھتے۔ اس روز ڈاکٹر صاحب فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے، وہاں سے اپنی بیٹی سے ملنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ علی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھی گیا ہوا تھا۔ میں بچوں کے ساتھ گھر پر اکیلی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جاتے ہوئے کہا تھا تم سو جانا، مجھے رات کو دیر ہو جائے گی اور میں باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا جاؤں گا کہ تمہاری نیند خراب نہ ہو۔ ان دنوں رات دیر تک جاگنے کا کوئی رواج نہ تھا، سو میں سو گئی۔ نہ جانے اس وقت کیا ہوا تھا، میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک کسی پیر میری شور سے آنکھ کھلی۔ میں نے غور کیا تو بیٹھک والے کمرے سے مکھیوں کے بھنبھنانے جیسی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشی میں باتیں کر رہا ہو۔ چائے کی پیالی رکھنے اور اٹھانے کی آواز بھی آ رہی تھی اور پنکھا چلنے کی آواز بھی آ رہی۔ میں سمجھی میرے شوہر گھر واپس آ گئے ہوں گے اور وہ خود ہی چائے بنا کر دوستوں کو پلا رہے ہوں تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ تو میں مطمئن ہو گئی، لیکن پھر بھی میں اٹھی اور بیٹھک کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہاں تو کوئی نہ تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، جبکہ وہ سب آوازیں میں نے صاف طور پر سنی تھی۔ اس وقت دروازے کھلنے کی آواز آئی اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے اور کہا تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے کہا میں پانی پینے اٹھی تھی۔ خیر آپ ابھی آئے ہیں یا تھوڑی دیر پہلے؟ ڈاکٹر صاحب بولے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو میں نے تفصیل سے پوری بات بتائی۔ وہ کہنے لگے میں تو باہر سے چائے پی کر آیا ہوں اور ابھی پہنچا ہوں۔ خیر وہ چپ ہو گئی۔ پھر ایک روز میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک بیڈ اوپر اٹھنے لگا۔ میری کوئی سمجھ نہیں آیا، لیکن جب بیڈ چھت تک پہنچا کہ میں جلدی جلدی قرآن آیت ہوگا پھر شروع کر دیا۔ سورۃ الناس پڑھتے ہی پلنگ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا اور پھر بیڈ کے نیچے سے بڑی جسامت کا ایک بلا نکلا اور کمرے سے بھاگا۔ پھر ایک دن بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن ڈاکٹر صاحب جمعے کی نماز سے پہلے کلینک سے آ جاتے اور میرے بچے بھی اسکول سے جلدی آ جاتے اور وہ سب نہا دھو کر جمعے کی نماز پڑھنے جاتے۔ اس دور میں تقریباً ہر گھر میں صرف ایک غسل خانہ ہوتا تھا، اٹیچ بات کا اتنا رواج نہ ہوا تھا، لہٰذا جمعے کو ہر کسی کو نہانا ہوتا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ سب نہانے کے لیے آئیں میں چھوٹے بیٹے کے کپڑے دھو لوں، اور میں غسل خانے میں کپڑے دھونے لگی کہ اتنے میں ایک لمبے قد کی عورت نمودار ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا بات تم جلدی خالی کرو، مجھے بھی اپنے بچوں کے کپڑے دھونے ہیں، میرے بچے بھی نماز پڑھنے جائیں گے۔ میں نے دیکھا اس کے پیچھے 3 پیارے پیارے سے بچے کھڑے تھے اور کہا ہم یہاں بہت زمانے سے رہ رہے ہیں، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی اور پھر یہ کہتے اٹھی کہ بہن ایسا کرو تم پہلے اپنے کپڑے دھو لو، اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے کہا تم نے مجھے بہن کہا ہے تو میں نبھا کر دکھاؤں گی۔ پھر میں نے دیکھا تو پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی پر وہاں کوئی نہ تھا۔ جمعے کا ٹائم ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص 3 بچوں کے ساتھ سر پر ٹوپی پہنے بچوں کو لے کر نماز پڑھنے مین دروازے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ سب بند دروازے سے باہر نکل گئے۔ ایک بات اور، وہ مخلوق صرف مجھے نظر آتی، اس کے علاوہ گھر کے کسی فرد کو نظر نہیں آتی تھی۔ سندھ میں 70 کی دہائی کے شروع میں لسانی فسادات بھڑک اٹھے، ادھر ادھر سے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں۔ ہم نے بچوں کو کراچی بھیج دیا۔ ماسی اور علی بھی کام چھوڑ کر گاؤں واپس چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب کلینک جاتے ہوئے باہر سے تالا لگا لیتے۔ میں اکثر اپنے گھر کے باہر گراؤنڈ کی دیوار پر ایک مشکوک لڑکا بیٹھا دیکھتی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے ٹائم نظر آتا، جیسے ان کے جانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلے جاتے تو وہ بھی چلا جاتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جانے کا وہ ٹائم نوٹ کر رہا ہو۔ میرے اندیشے ٹھیک ثابت ہو گئے۔ ایک دن جیسے ہی میرے شوہر کی گاڑی روانہ ہوئی اور میں گیٹ بند کرنے لگی، وہ لڑکا بھاگ کر آیا اور گیٹ کے اندر اپنا پاؤں پھنسا دیا۔ میں اندر سے گیٹ بند کرنا چاہ رہی تھی اور وہ گیٹ کھول کر اندر آنا چاہ رہا تھا۔
میں خوف کے مارے پورا زور لگا رہی تھی، لیکن اس کا پاؤں گیٹ میں پھنسا ہونے کی وجہ سے میں گیٹ بند نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں اس مخلوق کا شوہر آیا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر وہ لڑکا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور پھر اس نے باہر اچھی طرح دیکھ کر گیٹ بند کر دیا اور وہ وہیں پر غائب ہو گئی۔ میں کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ وہ لڑکا کس طرح اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس مخلوق کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے نہیں کیا کہ وہ یہ سن کر کوئی الٹی سیدھی بات نہ کریں اور وہ مخلوق ناراض نہ ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر فیصلہ کر لیا کہ میرے والدہ کے گھر مجھے کراچی بھیج دیں گے، اور ایک دن خراب حالات کی وجہ سے رازداری سے مجھے لے کر اسٹیشن پہنچے۔ مجھے لیڈیز ویٹنگ روم میں بٹھایا اور ٹکٹ لینے کاؤنٹر کی طرف چلے گئے۔ اسی وقت ایک عجیب سا شخص ویٹنگ روم میں آ کر مجھے گھورنے لگا۔ مجھے اس مخلوق سے اتنا ڈر نہیں لگا اتنا شخص کو دیکھ کر۔ میں نے قرآن آیتیں پڑھنا شروع کر دی کہ اتنے میں ایک فیملی وہاں آ کر بیٹھی۔ عورت نے شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا اور مرد نے سفید کپڑے اور سر پر عمامہ پہن رکھا تھا۔ وہ آ کر میرے برابر بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر وہ شخص باہر چلا گیا۔ عمامہ والا مرد بھی باہر چلا گیا۔ میرے شوہر ٹکٹ لے کر واپس آئے اور مجھے ٹکٹ تھماتے ہوئے کہا کہ میں بھی اپنی جائیداد جلد بیچ کر کراچی منتقل ہو جاؤں، اور میں جب ٹرین میں سوار ہونے کے لیے پلیٹ فارم پر پہنچی تو فیملی بھی میرے ساتھ ہی آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے اس عورت کی آواز آئی اور اس نے کہا فی امان اللہ۔ بعد میں میرے شوہر بھی کراچی آ گئے۔ اس بات کو گزرے برسوں بیت گئے۔ میں نانی بن گئی، میرے شوہر وفات پا گئے، لیکن اب بھی مجھے اس مخلوق کا احسان یاد ہے کہ اس نے مشکل وقت پر میری کیسے مدد کی۔